सलातो अला अहलिहा अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फिर भी जरा बुलंदतर आज का मौजू बहसियत नस्से कुरान, जिसमें कुरान की पूरी नस मौजूद है। उस नस में एक लफ्ज़ आती है जिसका नाम खुद अल्लाह ने रखा है, नफ्से मुतमइन्ना। जहाँ नाम रखने वाला अल्लाह हो, मेयार इत्मीनान क्या हो? इसका नाम है नफ्से मुतमइन्ना। आलमीन में एक नफ्स है, अगर और नफूस बराबर के होते, हवाले हुसैन के हवाले से नहीं, अब जो भी मुतमइन होगा वो हुसैन के हवाले से होगा। क्योंकि यहाँ नफ्स मुतमइन्ना एक है, वाहिद है। वाहिद माने एक। मैं जुमला कह दूँ, इस वाहिद ने मुझे बता दिया है वो ज़ात में वाहिद है, ये वजूद में वाहिद है। ज़ात व वजूद का इत्तेफाक बराबर का कैसे हो? अब मैं दूसरी लफ्ज़ कहूँ, अगर इजाज़त दे तो मैं वजूद के हवाले और ज़ात के हवाले से कहूँ। वो ज़ात में उसे मानना वाजिब है, इसे वजूद में मानना वाजिब है। कौन आ रहा है? इरशाद हो रहा है। देखिए इरशाद कौन, इरशाद करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह, ऐ अल्लाह तू आदिल है, आदिल है। उनका ख्याल कैसे कल शुरू हो गई। अगर आलमीन में इस मेयार का मुतमइन कोई और होता, आज हक था अदालत का कि उसका भी नाम लिया। ऐसा मुतमइन हो, उसका हक बनता है कि कहा जाए हक्का के बिना हुसैन का हक। इसे अल्लाह ने इसी को ही कुरान में मुतमइन्ना कह के, नफ्से मुतमइन्ना कह के, इत्मीनान कैफियत है, नफ्स वजूद है। जिस वजूद का इत्मीनान तौहीद के बराबर हो उसे हुसैन कहते हैं। समझते हो मेरी बात? क्यों दलील नफ्स मुतमइन्ना किसने कहा? अल्लाह ने क्या बनाया? कुरान हमारी हिदायत के लिए आया। उसमें कोई रिवायत की बात नहीं, किसी की रियायत की बात नहीं, वहाँ अदालत की बात है। जब हुसैन को अल्लाह ने मुतमइन का लफ्ज़ इनके लिए सर्व फरमाई, मुझे यकीन हो गया अल्लाह पहले मुतमइन हुआ तो मुतमइन्ना कहा। वो जिसका पहला मानने वाला अल्लाह हो उसे हुसैन कहते हैं। नफ्स मुतमइन्ना अल्लाह
خود مطمئن ہے. اے اللہ اطمینان کیفیت ہے. جلدی سمجھ جاتی ہے. کہا اطمینان مولا نفس مطمئنہ فرمایا میں نے اپنی ذات کے لیے نفس مطمئنہ کہا نہیں لیکن حسین کے لحاظ سے میں بھی مطمئن ہوں. کہ کوئی کسی کو مطمئن کہہ کے قرآن بنائے تو پھر وہ مطمئن ہوگا یا نہیں؟ وہ ذات خود مطمئن ہوگی یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کہنا عدالت کے خلاف ہے. قرآن بنانا عدل کے خلاف ہے. قرآن کا بننا دلیل ہے اور وہ بھی ندا میں پکار کے کہنا. پکار کے کہنا. ندا کے کیا معنی ہے؟ ندا کے معنی ہیں ندا میں پکارنے والے دو ہوتے ہیں. خدا جانے کہ دو ہو کے ایک کیسے ہو. ندا میں ایک دائی ہوتا ہے پکارنے والا. عین سے دائی. خیال کریں محمد نے لکھا ہے. خیال کریں دائی دعوت سے دائی. ان تو انگلش اردو بھی پڑھائی عربی بھی پڑھا میں نے. دوسرا ہوتا ہے مدعو جسے بلایا جاتا ہے. اب غیر عالمین میں پہلا دائی ہے جسے اللہ اکیلا ہو کے پکار رہا. ہاں بڑی بات ہے. صحیح نبی گزرے ہیں رسول گزرے ہیں اولو العزم رسول گزرے ہیں. تو پھر جنہیں اطمینان ملے گا اب ملے گا وہ بھی ہے نفس مطمئنہ. باپ ہے تو بھی نفس مطمئنہ. سارے ہیں نفس مطمئن. میں بحث کروں گا ایک ابھی تو 3 دن ہیں ہمارے پاس. تو لیکن حسین علیہ السلام کا اعلان پہلے کیوں کر دیا؟ ہر ایک کو اس دنیا میں لانے سے پہلے قرآن میں باخبر کر دیا. جو علی کو 4تھے نمبر پہ مان رہا ہے میرا اطمینان حسین ہے. جلدی سمجھ آئی میں کیا حسین کو نکال کے علی کو ڈھونڈنے والوں. نہ کوئی گل نکل آئیے کوئی گل سمجھ آئیے یا نہیں؟ اب جناب ندا کس نے دی؟ اللہ ندا دی. یا اے اے یہ ہماری لفظ ہے. اے وہاں اے نہیں ہے یا. چلو یہ بھی الف لمبی تھی گی وہ کھڑی تھی گی. ہاں ندا ایسے ہوگی. یا اے خدا جانے اے اللہ تو آواز تو دیتا نہیں. خدا جانے کس رمز میں تو نے اس کو اے کہا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں رمز کی. رمز یا اے نفس مطمئنہ. نفس کیا ہوتا ہے؟ کی ہوتے نفس کی ہے. عقل کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں ابھی شروع کر دیا. عقل جناب علی سے پوچھا گیا میرے 5ویں امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا عقل کیا ہے؟ فرمایا عقل میں ہوں. وہ نہیں فرما رہا صحیح نے فرمایا عقل میں. وہ بھی پڑھ کے گیا تھا. اس نے کہا میں نتیجے تک پہنچوں گا. کہا اگر عقل میں ہے تو اس عقل کا بیان کیا ہے؟ فرمایا توحید ہے. توحید. جب اس عقل کا بیان توحید ہے تو اس بیان کے معنی کون ہے؟ فرمایا ہم 14 معنی. وہ گل سمجھ آئیے. سارا نظام یہی ہے. سارا
اب میں اسے ذرا تھوڑا سا طریقے کے ساتھ اسے بات کو آگے بڑھا. اے نفس مطمئنہ، اللہ نے اچھا اطمینان کیا ہوتا ہے بلا؟ چل شروع ہو. اسلام، ایمان، علم، عرفان، ایقان، وقوف. ایقان کے بعد علماء لغت نے اطمینان کا نام نہیں لیا، کہا وقوف. تمہارے لیے بس یہاں تک ہے، یقین تک ہو، اطمینان تک نہیں. خاموش رہو، تمہارا کوئی درجہ نہیں. وقوف مانے خاموش، رک جانا. یعنی ہمارا یقین کے بعد جہاں یقین کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے اطمینان کی ابتدا ہوتی ہے. اب سارے درجے گر. اچھا کہاں تک یقین تک کیسے پہنچتے ہیں آپ؟ ذرا تھوڑا گھبراؤ نہیں سکتے. ہمارا پہلا درجہ جہل. جب ہم ماں باپ کے کام سے آتے ہیں، لا تعلمون شیئا، جاہل ہوتے ہیں یا نہیں؟ جہل سمجھتے جاؤ. جہل، تمیز، تجسس، شعور، اطلاع، ادراک، تصور، تصدیق. تصدیق کا نام اسلام ہے. ہم 8ویں درجے میں جا کے مسلمان ہوئے. اور کہاں سے شروع ہوئے؟ جہل سے شروع ہوئے. جہل سے شروع ہوئے. اللہ اکبر. لمبی بحث ہوگی، اتنی بڑی میں بات کرنا نہیں چاہتا. اب یہ اتنے درجے کے بعد کیا آیا؟ پھر جہل، تمیز. سمجھا نا؟ تمیز کیا ہوتی ہے؟ تمیز ایک فرق ہوتا ہے اچھے برے. غور نہیں فرما رہا. جب اچھے برے کی سمجھ آئی، اب تجسس ہوا، اچھا کون ہے برا کون ہے. میں سمجھانا نہیں چاہتا تھا، سمجھ. تجسس ہوا، اچھا کون ہے برا کون ہے. اچھا آیا خود دل میں تو اچھے کو تجسس ہوا. وہ جیسے علی کو مانا ہی نہیں ہے، اللہ کو کہاں مانے گا. میں 14 کو کسی نے نہیں مانا، اللہ کو کیسے مانے گا. جہل، تمیز، تجسس. جہل، تمیز، تجسس، ادراک. ادراک کے بعد ادراک. اب ادراک کی کتنی؟ ادراک بالمماست، ادراک ان کی بعد پھر 6 قسمیں ہیں، ادھر میں جاؤ لمبی ہو جائے گی. ادراک کے بعد تصور کے بعد تصدیق کا نام اسلام. خدا جانے وہ کیسی تصدیق ہے. جس نے تصدیق کی ہے اسے اس قلب کے اندر ایک دل ہے، اسے فؤاد کہتے ہیں. ابھی بیٹھ چنگی گل نہیں بھی لگ دی. سبحان اللہ، بہت جنگی ہے، سانو ہی نہیں سمجھ آ رہی ہوتا. یہ فیصلہ آباد تصور، تصدیق. اب ہمارا اسلام شروع ہو. اسلام تک پہنچنے کے لیے جہل، تمیز، تو یہ سارے درجے، پھر جا کے ہمارا اسلام شروع ہو. اسلام، ایمان، علم، عرفان، ایقان، وقوف. ایقان یقین کی منزل، یقین کے درجے طے کرتے ہوئے علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. پھر جا کے وہاں اطمینان شروع ہوتا. اطمینان. اب جو کہہ رہا ہے نفس مطمئنہ، اس کا کیا نام ہے؟ اللہ.
خیال رکھا ہے اسے اطمینان اللہ ندا دے رہا ہے یا معنی ندا ندا کی تعریف یہ ہے کہ دائی کا پکارنے والے کا اپنے مدعو کو اپنی طرف نہیں بلانا ہو رہے متوجہ کرنا ہو وہ بلایا کانوں سے جاتا ہے متوجہ چہرے سے کیا جاتا ہے دائی کا مدعو کو اپنی طرف اے اللہ تو کسی طرف میں نہیں ہے ہر جگہ ہے حسین کو اپنی طرف متوجہ کیوں کرنا چاہتا ہے میں کہہ دوں عنوان حسین کو دیکھنا چاہتا زیارت کے لیے زیارت کس کا نام ہے بس دائی کا مدعو کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی طلب کا نام ہے ندا ندا دینے والا کون ہے اللہ کون خیال رکھا ہے صحیح میں نے ایک شعر پڑھا تھا آج سے 3 سال پہلے پوری دنیا میں امریکہ تک میرے خلاف جلوس نکلا جنہوں پتہ ہی نہیں سے الف تو بید ہے وہی بچائی بتائی امریکہ سے ہی نیو یارک میں ابھی گیا انہیں پتہ ہی نہیں ہے ندا دینے والا کون ہے اللہ یہ سست ہو گئے تو میں نہیں پڑھا ندا دینے والا اللہ ندا کس کو دیا نفس مطمئنہ کو خود مطمئن تھا تبھی ندا تھا کیونکہ اطمینان ندا کے بعد قرآن بنا اے نفس مطمئنہ ندا کی تعریف یہ ہے دائی کا مدعو کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی طلب کا نام ہے ندا طلب اور ہے خواہش اور ہے خواہش ضروری نہیں کہ پوری ہو طلب جب تک نہ پوری ہو احتجاج جاری خدا جانے حسین کیا ہے یہی وجہ ہے یہی یہ جتنے 14 ہیں یہ خلیل اللہ نہیں حبیب اللہ ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے خلیل کے معنی بھی دوست حبیب کے معنی بھی دوست میرے بھائیو دوستی میں مقام برابر کا ہوتا ہے ابراہیم اللہ کا دوست اللہ ابراہیم کا دوست دوستی کی تھی جو نہیں ہے ملکہ کی تھی دوستی نہیں کی تھی آنکھ بکٹے کی گل میں نہیں کر رہا تسی کہتے دوستی کی مقام کر تو ادھر سمجھ نہیں آئی تو دوستی میں مقام برابر کا ہوتا ہے ابراہیم اللہ کا دوست اللہ ابراہیم کا دوست 14 ہے حبیب اللہ رسول ہے حبیب اللہ کیونکہ رسول ہے واحد الاصل نور خلیل کے معنی میں لفظ خلیل میں دوستی میں مضمر ہے دوستی میں خلیل کی دوستی میں مضمر ہے دوستی میں طالب ہونا اور محمد مصطفیٰ کی لفظ میں دوستی میں مضمر ہے دوستی میں مطلوب ہونا طالب و مطلوب کے معنی یہ ہیں خلیل چاہتا ہے اللہ سے میری دوستی بڑھے یہ خلیل کا مقام ہے اللہ چاہتا ہے حسین سے میری دوستی گلا گی کیا بات اے خوش ہو سے
हमारी नज़र होती है सारे मैं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ देदा नहीं, मेरी गल कितनी पहुँच रही है आप तक, कैसे कितनी पहुँच रही है, ये मेरे अखी दस जा पर मैं है समझ आइए। ख्याल की तरह दोस्ती में तालिब होना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, किसने कहा? ऐ नफ्स मुतमइन्ना किसको कहा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उन्होंने ख्याल रखा है मैं गल छोड़ दी कर लूँ, क्योंकि मैं चाहना एक गल जरा वाज़ेह हो जाए, मुझे थोड़ा सा इशारा हो गया, उस राज को ज़रा आज खोल देना। मैं इसीलिए खोलने के लिए वो मेरे फिर रात को नींद ही नहीं आई, वो उस राज को खोल लेना, यही राज मैं खोलने लगा। मैंने एक जगह पे इंग्लैंड में पढ़ा था, शाअस्त हुसैन, खुश हो से खुश हो, शाअस्त हुसैन, शाह के आगे लफ्ज़ ही नहीं है, जिसके आगे लफ्ज़ से भी बुलंदी की न हो उसे हुसैन कहते हैं। बादशाह और है, शाह और, शाह का पहले आना दलील है, बादशाह से ज़्यादा वजनी है शाह, जितनी लफ्ज़ें ज़्यादा आती जाएंगी शाह कमज़ोर होता जाएगा। हुसैन शाह है, खुदा जाने शाह के साथ बादशाह लगे तो फिर कौन सा शाह है। खुश हो आज तो खुशी से गले। शाअस्त हुसैन, अजमेर साहब ने क्या फरमाया, मैं गया हुआ, क्या फरमाए थे? शाअस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। अब बात कही आगे, ये दीनदार नहीं दीन है, नबी दीनदार है, ये दीन है। खुश हो खुश, हुसैन दीनदार नहीं, ये दीन है। क्या कहा उसने? दीन अस्त हुसैन, दीन हुसैन दीन है। अल्लाह जाने लाउड स्पीकर मेरी बात कहाँ तक पहुँच रही होगी, खुदा के वास्ते गल सुन लो सारे, हुसैन दीन है, जो अली को हुसैन को छोड़ो दीन नहीं है वहाँ। मौला सा इतिहास से कहे दीन अस्त हुसैन, फिर दूसरी नाम क्या है? फिर दीन नहीं, उस दीन को पनाह देने वाला भी हुसैन है। जिसका दीन है उसको जरूरी है पनाह देना, उसने हुसैन को भेजकर मुतमईन हो गया पनाह के लिए। हुसैन जो आ गया है दीन बच जाएगा। हुसैन मुनासिब मुतमईन क्यों कहा? ठीक हो गया। अब हुसैन क्या है? दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। दो शेर मैंने कहे थे जो मुझे मिले हैं, अब वो मैं सुनाता हूँ सारे। हूँ मेरे पास देखो ना, निगाह किसने दी थी? किसको दी थी? हुसैन को दी। अब मुझे लफ्ज़ कहनी है कि शायर ने ये लिखा है, आपको पता ही नहीं। लाइब्रेरी में मौजूद है, जनाब अली अलैहिस्सलाम की लाइब्रेरी में मौजूद है, अशरफ में शेर मौजूद है। अब वो शेर क्या था? निदाए रूही रूह अस्त हुसैन। नाना जय खोई में बैठे उनके बैठे क्या हो रही है? क्या गल हो रही है? निदा पता ही नहीं है, बैठे नहीं बैठे। ये नहीं कि निदाए रूही किसने निदा दी थी? निदाए रूही किसको दी? निदाए रूही है जिस रूह को निदा दी। निदाए रूही रूह अस्त हुसैन, वो हुसैन की रूह थी। वो नफ्स मुतमइन्ना कौन था?
कौन था? हुसैन। निदाए रूही रूह अस्त हुसैन। खुश हो गए मेरे पीछे फतवे लगे इस लफ्ज़ पे। इसम अल्लाह ज़ात अस्त हुसैन। फतवे सही वो बेखबरों में भी फतवे लगते हैं। मेरे खिलाफ फतवे सही। निदाए रूही रूह अस्त हुसैन। या तो नफ्स मुतमइन्ना एक है हुसैन। ये निदा दी किसने निदा दी? अल्लाह ने। किथे बैठे हो? किसको निदा दी? पर रूह कौन है? हुसैन। निदाए रूही रूह अस्त हुसैन। समझ लो गल, समझ लो अच्छी। सारे बेदार हो के सुनो और खुश हो के बेदार हो के सुनो। इस्म अल्लाह ज़ात अस्त हुसैन। जिसने निदा दी उसका नाम अल्लाह है, जिसको निदा दी वो ज़ात हुसैन है। कितने गए फतवे। ये बातें आपकी हमारी हो रही। जहाँ इत्मीनान भी किस कमाल का, जहाँ मुतमईन सिर्फ अल्लाह है। मुतमईन अकेला अल्लाह है। दूसरा मुतमईन कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कोई और अगर होता तो नुफूस की लफ्ज़ होती। नुफूस नफ्स। सबसे नफ्स है क्या? गल आज या पहली सुन बोला। अच्छा फरमाए ये नफ्स कहाँ है? बोला लंबी बहस होगी। नफ्स के पूछा गया मौला नफ्स क्या है? जनाब अली फरमाते हैं अन नफ्स हो शादी खौफ क्या है। खुदा गवाह मैं रात को उठ के 2 बजे बैठ के मैंने ये जुमले लिखे हैं। अन नफ्स हो अली फरमाते हैं अन नफ्स हो शोलतुम मिन शोलाते अनवारे जबरूत ही। अल्लाह के नूर जबरूती के एक शोले का नाम नफ्स है। गल अच्छी नहीं लगी? अक्ल क्या है भला? अक्ल के क्या? अक्ल किसे कहते हैं? अक्ल के कितने हिस्से हैं? पता ही नहीं। अक्ल जनाब अली फरमाते हैं अल अक्लो कतरतुम मिन बिहारे मलकूते ही। अल्लाह के मलकूती समंदर के एक कतरे का नाम अक्ल है। खुदा जाने 14 अक्ल कुल कैसे है। एक जुमला ख्याल कराए मैं अगली गल करती हूँ। एक जुमला जनाब फरमाते हैं कि अल्लाह ने अक्ल के 100 हिस्से बनाने हैं। अक्ल के 100 हिस्से हैं। 100 99 हिस्साए अक्ल कुल आलमीन 14 को मिली है। 99 हिस्साए अक्ल 14 को मिली है। सिर्फ एक हिस्साए अक्ल आलमीन में तकसीम हुआ है। 14 उसमें भी शरीक है। अब बताएं सलूनी का दावा मखलूक करे या अली करे? कौन करे? अब जनाब अक्ल हो गया खजाना मलकूत के एक कतरे का नाम। जब हमारी अक्ल एक कतरा है तो उसको जो खाले के अक्ल है उसे समझना। तो समझोगे ना
تسی سمجھ شابادی یار فیصلہ ہو گیا اللہ جانے کہیں سا فیصلہ ہو ٹھیک ہو گیا اب جناب یہ ہوا کہ لگے ودھاما اس یہی میں پھیلاؤں ہے بہنان کام علمی دا پتہ لگتا رہتا تے دعا مانگتے رہنے تو جتھوں مرضی تو شروع کر لیں اچھا ہم شروع کریں علامہ صاحب کی صحت و تندرستی کے لیے بلند تر صلوات یا پھر ایک موڑ آ گیا اس موڑ پہ میں کھڑا آپ کو پتہ نہیں وہ کون سا موڑ کا فیصلہ آباد دا موڑ نہیں ہے کیا بات ہے خدا جانے وہ علمی موڑ کہاں آ کے رک گیا ابھی رک گیا جگہ فیصلہ میں کر کے آیا پوچھا گیا مولا کامل انسان کسے کہتے ہیں کیا بات ہے کامل پوچھا ہی کامل سے جاتا ہے نامکمل سے نہیں پوچھا شکر ہے کہ کامل بھیجے بات کامل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم گل سمجھ آئی کامل سئل عن لقمان علیہ السلام چلو تھوڑی سی روایت کر پھر ہاتھ ہولا رکھ جناب لقمان علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کامل انسان کون ہے اب ہم انسان ہیں یا نہیں اسی جنجے ہیں جنجے ہیں انسان تو ہیں نا کل جو میں کر جائیں انسان تو ہیں نا بالکل بالکل سانوی چاہیے سمجھنا کہ انسان کا کوئی حد ہے یا نہ دساں چنگی نہیں لگتی تو نہیں دسی اور انسان ہونا ہی چنگا نہیں لگتا من الانسان الکامل میرے لقمان جناب لقمان سے پوچھا گیا بولا کامل کسے کہتا ہے میں درمیان میں چھوڑ دیا پھر آ جائے گا انشاءاللہ من الانسان الکامل کامل انسان کون ہے سرکار نے فرمایا من صدق لسانہ جس کی زبان نے کبھی بھی جھوٹ نہ بولا وہ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اسے حسین کہتا کون کونو ما صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کون کل میں کل ساتھ اس میں کل بتاؤں گا مولا کامل کون ہوتا ہے من صدق لسانہ تواڈی زبان میں تواڈی گل پہ کرے نا انسان ہو یار روٹی کھا دیا یا نہیں چھائی ہو یا نہیں فیصلہ آباد رہتے ہو نہیں انسان بھی کہلا دے یا نہیں میں انسان کی بات کر رہا ہوں شاہ جی میں رات کو خدا کی قسم کمرے میں گھومتا رہا میں نے کہا مولا یہ معیار ہے انسان کا خدا جانے ہم کون سے انسان ہیں شاہ جی میری ند حرام ہو من صدق لسانہ جس کی زبان سچی ہو من صدق جنانہ جس کا دل سچا ہو من صدق دماغہ جس کا دماغ سچا ہو خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ من صدق دماغہ جس کا دماغ سچا ہو آخر میں فرمایا کامل وہ ہے من صدق روح ہو جس کی روح سچی ہو کچھ بیٹھے ہو پتر کچھ بیٹھے ہو کچھ نہیں اپنا توازن کرو نا گل کیا پی ہوں دیتا اسا کتھا ہوں چنگی گل ایسی تو احسان ہے لوگاں دے مجھے موضوع دیکھ کے ایسی مجالس کیا کریں من صدق لسانہ معلومات زبان دی ہی بولنے کے لیے ایسی قوت ہے
कैसी शाह चमड़ा बोल रहा है पुत्र, वाह वाह चमड़ा सुर लगा रहा है, हाय 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 वाह वाह हाय, भाई भैरवी पा रहा है, जोग पा रहा है, पता नहीं क्या क्या पा रहा है। कौन पा रहा है? ये चमड़ा, चमड़ा वो चमड़े जिस तरह के रंग किस लिए भर दिए, खुदा जाने उसका अपने कहने का कमाल क्या होगा। गौर नहीं फरमाया आपने, मैंने बहुत बड़ी बात की। जिसके भेजे हुए हमारे जैसे अदना मखलूक में इस तरह की चीजें हों, खुदा जाने उस भेजने वाले जात के में कमाल क्या क्या हो। मन सादा का लिसान हो, जिसकी जुबान हर झूठ से, अच्छा इसका उलमा ने कहा ये सिद्ध के माने यहाँ तत्हीर के हैं, तत्हीर। मन सादा का लिसान हो के माने हैं तत्हीर हो, तत्हीर हो, वो जिसकी जुबान सच्ची है। और सच के माने हैं तत्हीर हो मिनल किस्ब, वो झूठ से पाक हो। जुबान वो सच्ची है जो झूठ से पाक हो। कल की समझ आइए, पूरी जिंदगी में एक झूठ भी ना बोले उसे मासूम कहते। कैसी जुबान है खुदा, है है। अब क्या हुआ, मन सादा का चंगी गल लग रही है, मैं मोटी मोटियां गल्लां शुरू की, लंबी फिर करा। मन सादा का दिमाग हो, दिमाग सच्चा हो, दिमाग के माने तत्हीर हो मिनर रैब, दिमाग का सच होना यह है कि वो शक से पाक है। जिस दिमाग में शक आया गया, मैं बहुत बड़ी तारीफ कर रहा हूँ। हाय हाय हाय, शक आया गया, बहुत पीछे बैठे हो, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जैसे कीड़ी की तरह चल रहे हैं। हाय हाँ, ये वो ठीक है जो कौन समझ जाइए तो रोटी ज्यादा खा जो थोड़ी खाए। तत्हीरहु मिनर रैब ला रैब फी, अल्लाह को कहना पड़ा 14 ला रैब फी, कुरान कहने वालों है। देखो ये कितनी गजब हो, ये तर्जुमे थे करने वाले। तत्हीरहु मिनर रैब। तीसरा है सिद्क़ु दिमागी, दिमाग की तत्हीर ये है, तत्हीर अच्छा होना अच्छी लग रही है, बस सारे मतवज्जे हो, शुक्र है शुक्र, कुछ लफ्ज़ भी है। तत्हीर हो सिद्क़ु दिमाग है, तत्हीर हो मिनल वहम, दिमाग की सदाकत, यहाँ दिल की सदाकत रहे, दिल की दिमाग की सदाकत वहम, वहम को आंधे दिल थोड़े आंधे या नहीं आंधे, थोड़ा आंधे ज्यादा आंधे, कितनी आंधे, अच्छा कढ़ाई के लिए आंधे रोज आंधे। जवाब क्यों नहीं दे ताकि मैं अंदाजा लाऊंगा, पढ़ना पड़ेगा। तत्हीरहु मिनल वहम, आगे अली फरमाते हैं सिद्क़, आगे सिद्क़ को रूह है, रूह की सदाकत ये है। तत्हीर, इतनी बड़ी लफ्ज़ के अंदर तो सही इधर उधर देख लियो ना बुजुर्गों ना। तत्हीरहु मिनल शिर्क, रूह की सदाकत यह है कि वो शिर्क से पाक हो। उसकी सदाकत क्या है? शिर्क से पाक, शिर्क से पाक। जब शिर्क से पाक हो जाएगा किसकी तहारत हो जाएगी? रूह की, रूह ताहिर हो जाएगी। बेशक बेशक। रुचि का थोड़ी जी जरा
تھوڑی پھر ذرا مشکل ہے، پھر میں موضوع شروع کروں. ایک گل تھوڑی جی سمجھ آ گئی ہے. اور جس کے جو آدمی زبان بھی سچی ہو، اگر کسی ایک میں شرک میں آ گیا تھوڑا سا بھی ہر شے گئی. زبان بھی سچی ہو، دل بھی سچا ہو، دماغ بھی سچا ہو، روح بھی سچی ہو، پھر اسے صادق کہنا واجب ہو جائے. کہوں اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، کوئی ایسے سچے ہم نے ایسے بھیج دیا. خوش ہو گا رب کو. کتنے بڑے آپ خوش نصیب ہیں، کیسے صادقین کو مار. پھر میرا امام فرماتا ہے اِنَّا فِي انتالی علی کیا ہوگی ہم میری بالکل مطمئن ہو کے سنیں. بسم اللہ. اِنَّا فِي جسد آدم، اسی آدم ہے، اولاد آدم، آدم کہتے ہیں. اِنَّا گل چنگی لگ رہی ہے. جلے تسی آکو گے نہیں چاہ صحیح میں چھوڑ دیا. نو میں چھوڑ دیا. شکر ہے شکر. نہیں میں کچھ لکھے میں کچھ کوئی دے انہیں خبریں اتھر کیا لگا. ہائے 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 روز نہیں کہ نہیں تھکتے نول بھی نہیں تھکتے. اِنَّ فِي جسد آدم لمضغۃ، ان خیال رکھا اسے. اس جسم آدم کے اندر ساری سنت تو فائدے کی گل ہے. پھر کہیں نہیں یہ نصف ہے سب آ دیتا. اِنَّ فِي جسد آدم لمغزۃ، مغزہ کہتے ہیں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. لوتھڑا سیانے بڑو لوتھڑا، مضغہ کہتے ہیں لوتھڑے. دل کے انسان کے اندر ایک لوتھڑا مضغۃ وَفِي الْمُضْغَةِ قَلْبٌ، اسی لوتھڑے میں دل ہے. اور دل رکھنے والا کیا بات ہے. اس میں کیا ہے؟ دل. قلب. پھر فرمایا وَفِي الْقَلْبِ فُؤَادٌ، قلب کے اندر پھر فؤاد ہے. فؤاد مانے دل. یہ دوجا دل آ گیا. ایک قلب وہ دل ہے جڑا دھڑکدا رہندے ہر ویلے. یہ دھڑکدا پے نا، یہ قلب ہے، اندے وچ دل ہے جدوں آدمی فؤاد. فی الفؤاد ضمیر. فؤاد میں ضمیر ہوتی ہے، جو علی کو نہ مانے بے ضمیر کہلاتا ہے. لگی ہے دل لو یار تو سو خوش تھے شکر شکر. سمجھا کرو پتر صحیح. سارے موضوع میں آپ آگے آگے یقین کرو صحیح. وَفِي الْقَلْبِ فُؤَادٌ وَبِالْفُؤَادِ ضمیر. وَفِي الضَّمِيرِ سِرٌ، اسی ضمیر میں ایک راز ہے. وَفِي السِّرِّ انا، اسی راز میں اللہ کہتا ہے میں رہی. اوے اللہ دل میں رکھنے والوں، وہ نہیں خوش ہو. اللہ کہاں ہے دور؟ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی وہ تو تسی یارے دے نہ لیں گے. وہ تاجے یار اچھا رہ جائے. ہائے ہائے اللہ کی ذات یار آ گئے. ہائے 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 کی بنے گا تو ادا. پھر ضمیر پھر سر انا، اس ضمیر کے اندر جو راز ہے، خدا جانے کتنی رازوں کے بعد اللہ وہاں رہتا ہے.
اللہ کے دعائیں دیکھو. کیا بات. اس کے بعد پھر فرمایا دوسری حدیث ہے اس کے ساتھ ملتی ہے. وَإِنَّا فِي جَسَدِ چنگل لگ رہی ہے میرے وَإِنَّا فِي جَسَدِ آدَمَ لَمُضْغَةٌ. ایک دوسری ذرا طرف دیجیے میں سنا دیتا ہوں تاکہ اس میں ذرا آپ کو اور زیادہ فائدہ ہو. فرمایا بزرگوں جو بزرگ بیٹھے مجھے اچھے لگتے ہیں. اسی آپ بوڑھے ہیں بوڑھے لاس تک چنگے پہ لگ دیں جوان ہی لگ گئے لیکن بات ہے خیال کریں. بسم اللہ جی. وَإِنَّا فِي جَسَدِ آدَمَ لَمُضْغَةٌ وَفِي الْمُضْغَةِ قَلْبٌ وَفِي الْقَلْبِ ضمیر وَفِي الضَّمِيرِ ایک دوسری حدیث وَفِي الضَّمِيرِ روح. خدا جانے ضمیر اور روح کو کیسے ملا دیا خان. کیا بات ہو رہی ہے. وَفِي الضَّمِيرِ روح وَفِي الروح سر وَفِي السر نور وَفِي النور انا. اس نور میں اللہ رہتا ہوں. خدا جانے جہاں کہا اے نفس مطمئنہ اے بتا اللہ تو کون سے نور میں تھا. کتنے گل ہو رہی ہے کتنے گل پہ ہوگی کل دسو نا. وفی السر نور وفی السر نور وفی النور انا. میں اس نور میں ہوں اس نور میں. سبحان. علی فرماتے ہیں بس جلدی اس کو سبمٹ کر کے کل یہی سے بات کو آگے بڑھائیں گے. میرا خیال ہے گھنٹے سے اوپر ہو گیا. کوئی حد نہیں اگر زیادہ ہو جائے گھبرائے نہ یہ کوئی چنگا لگتا پہ. شکر ہے اللہ کرے آئیے آنکھوں چنگا کل نہ ہو جو پھر آنکھوں سر کھا گیا سارا. تسی کل آپ پہ آنے تسی سو نہیں سکنا جیتی آنا نہیں. اسی وہ دوائی پلا چھوڑیے ایسا نہیں بتائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر علی فرماتے ہیں کہ توحید احتجاب خدا گواہ جائے جو بلاغ نہ ہوتا مجھے توحید تصور ہی نہ ہوتا. علی فرماتے ہیں احتجاب بغیر حجاب محجوب. صاحبانی علم بیٹھے آگے جی خدا کے واسطے سمجھائیں. احتجاب اللہ حجاب میں ہے. علی کیا فرما رہی ہے کہ توجہ نہیں کرے گا بالکل میں مولا سے کہوں گا. پھر احتجاب فرمایا وہ حجاب میں ہے جو حقیقت توحید جانے اسے علی کہتے ہیں. سن دے لوگوں کو بسم اللہ جی کل تو میں مشکل پڑھنی ہونا. احتجاب بغیر حجاب محجوب. پہلے آکا احتجاب حجاب میں ہے بغیر حجاب حجاب بھی نہیں محجوب بھی ہے. کرو گل جہاں علی ایسے توحید بیان فرمائے. کون سمجھے کہ جس کا علی ایسا ہو اس کا اللہ کیسا ہو. استطر بغیر سطر مستور. تو ترجمہ آدھا ہوتا تو خوش ہو گئے. استطر فرمایا ابھی میں نے کہا حجاب میں ہے. اب میں دوسری لفظ علی فرماتے ہیں استطر چھپا ہوا ہے. خدا جانے کہاں چھپا ہوا. دیکھیں
لوگ بھی تو پڑھتے ہیں نا جی قصیدے بنائی پھر دین یار کئی دفعہ روکے ہوا میں کیا توحید رلا نہ کڈھا رو توحید بیچاری رول گئی میرے قصیدے پہ بن گئی تو تسی واہ واہ کر تھکے نہیں جی میں دسوں جی میں تو دسوں کل نہیں سمجھ آئی میں دسوں اچھا شکر یہ گلا رتے والا گلا نہیں احتجابا بغیر حجاب خدا کا میں پھرتا رہنا کمرے احتجابا بغیر حجاب محدود ہے حجاب میں بھی ہے حجاب بھی نہیں ہے خدا جانے وہ کون سا کمال ہے جب حجاب میں ہے کون سا کمال ہے میرے جو ہر کمال کو جانے اسی با کمال کو علی کرے اسی لیے علی فرماتا اللہ فرماتا ہے مجھے تکبر تب آتا ہے ساری دنیا میرا سجدہ کرے مجھے تکبر نہیں آتا جب علی سجدے میں ہوتا ہے مجھے تکبر آتا ہے کہ علی میرا سجدے میں ہے استاترا چھپا ہوا حتی لے کر ان سے میں کو دیکھا نہیں کی خبر کی ہو سبحان اللہ کیا جانے آپ کیا ہو فیصلہ آباد والوں کیا بول رہا استطرا بغیر ستر مستور فرمایا لوگوں اللہ چھپا ہوا جو چھپا ہوا بھی دیکھ لے اسے علی ہے کیسا ہے علی نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات صحیح کہ اللہ سنیں یہ جملے ہیں جناب استطرا ہے بغیر سطر بغیر سطر کے سطر مانے پردہ بی بی کے سر پہ سطر دے اسی سے مستور ہے مستور سطر والی چھپی ہوئی نہیں سطر اوپر سطر کی وجہ سے مستور ہے بالکل بالکل اللہ سطر کیا ہوتا ہے توحید کا سطر ہے لیکن کتنی بڑی نعمت ہے آپ کے گھر میں جس پر توحید والا سطر ہے اسے بیوی کہتے ہیں رزق کون لے کے آتی بیوی کیوں نہیں رزق آتا گھر فاقے کیوں ہو رہے ہیں مستور بھی ہے تو روٹی بھی کوئی نہیں استطرا بغیر سطر مستور علی فرماتے ہیں دیکھو یہ نہج البلاغہ کا میں ایک جملہ کہنے لگا بغیر سطر کے مستور ہے گل سمجھ نہیں آئی احتجابہ سمجھ آئیے استطرا سمجھ آئیے چھپا ہوا ہے کوئی سطر ہے جس میں چھپا ہوا خدا جانے کیا استطرا سطر سے چھپنا ہوتا ہے بغیر سطر مستور علی فرماتے ہیں سطر بھی نہیں مستور بھی ہے جس کا ہونا نہ ہونا سمجھ آیا اسے علی کہتے ہیں یہ اللہ اللہ ہو
یہی اللہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ہمارے لیے سمجھانے کے لیے بس آخری جملہ توحید کے لیے یہ کہتا ہے ہوا کائنون، ہوا کون ہے؟ اللہ۔ ہوا مانے وہ، ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے۔ وہ کتنے بیٹے ہو؟ وہ اجداد ہو کے بیوائے، وہ سوٹا بھرا آنکھوں، وہ یا ہوا علی فرما، یا ہوا من لا یعلم ما ہوا، اے ہوا کوئی نہیں جانتا کہ ہوا کیا۔ ایسا امام کہاں سے لائے کو تو رہے واہ واہ واہ، کوئی نہیں جانتا، واہ واہ، کوئی نہیں جانتا۔ اب ہے اس میں خطبہ ابھی بیان کریں، بس یہاں سے ایک شخص ہے جس کا نام